अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामाईन, आपका वक्त हम न ज़ाय करते हुए फ़ौरन आज शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर को, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है। आप भी जल्दी जल्दी में सोच रहे हैं कि काम की बातें सुन लें और देख लें, पढ़ लें, क्या इंपॉर्टेंस आपके लिए हैं और क्या आपको पूछा जाएगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर दो चीज़ करते हैं कि आपको रीडिंग भी करके बताते हैं और उसे जो अराइज होने वाले क्वेश्चन हैं उसको भी बताते हैं। तो आज ये हम दूसरी मर्तबा मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर उसे कुछ डिफरेंट है तो इसको पढ़ना है और मरसिया के ज़ैल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब का मरसिया हमारे निसाब में शामिल है। तो ये वही मिर्ज़ा गालिब हैं जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो नाम देख लीजिए, पूरा नाम असदुल्ला खां और मिर्ज़ा नौशाद लक़ब था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नजमुद्दौला दबीरुल मलिक जंग शाही खिताब था, इतना इनका खिताब है और ये लक़ब है, ये असल नाम है। शायरी में पहले असद तखल्लुस करते थे और कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि असद किनका पहला तखल्लुस है। बाद में तखल्लुस गालिब रखा, यानी ये दूसरा तखल्लुस है गालिब। 1797 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल्ला बैग खां थे, वालिद का नाम याद रखिएगा। गालिब के आबा व अजदाद यानी बाप दादा ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? अब्दुल्ला बैग खां आसिफुद्दौला के अहद में लखनऊ आए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईरान से आए थे तो किनके अहद में आए थे। तो उस वक्त यहाँ पर बादशाह कौन थे? आसिफुद्दौला थे और आसिफुद्दौला के अहद में लखनऊ आए थे और वहां से हैदराबाद गए। फिर यहाँ से हैदराबाद चले गए और हैदराबाद में 1802 ईस्वी में एक लड़ाई में मारे गए। हैदराबाद में इनके वालिद अब्दुल्ला बैग की वफात हुई है 1802 में। उस वक्त गालिब की उम्र 5 साल की थी जब इनकी वफात हुई है, यानी मिर्ज़ा गालिब के वालिद की, अब्दुल्ला बैग की। तो उस वक्त मिर्ज़ा गालिब की उम्र 5 साल थी। गालिब अपने चचा नसरुल्ला खां की सरपरस्ती में परवरिश पाने लगे, यानी इन्होंने उनकी परवरिश की है, पाला और पोसा है। चचा की मौत के बाद उन्होंने रामपुर का रुख किया। जब चचा की मौत हो गई तो मिर्ज़ा गालिब कहाँ चले गए? रामपुर चले गए। ये पूछा जाएगा चचा की मौत के बाद गालिब ने कहाँ का रुख किया था। लेकिन वहां भी चैन नसीब न हुआ, वहां पर भी उतना आराम नहीं मिला, तो वापस दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने 1869 ईस्वी में वफात पाई। बहुत शॉर्ट में बताया है मिर्ज़ा गालिब के बारे में। अब यहाँ पर एक नाक़िद है, उनकी राय देंगे कि गालिब की शायरी के ताल्लुक से डॉक्टर एजाज हुसैन लिखते हैं, ये नाक़िद हैं, बहुत बेहतरीन लिखते हैं। ये भी बड़े बड़े मजमून निहायत इख्तिसार के साथ एक शेर में नज्म कर देते हैं। किनकी खसूसियत? गालिब की खसूसियत है। उनके कलाम की मानवियत और बुलंदी आम सतह से बेहद बुलंद है। गालिब किसी हमवार गजलें मुश्किल ही से किसी दीवान में नजर आ सकती हैं। 2 लाइन में बड़ी अच्छी बातें और बड़ी बात कह दी है इन्होंने। गालिब दर्द गम की दास्तान निहायत मुअस्सिर यानी असर पजीर अंदाज में और मुख्तसर अल्फाज में बयान कर देते हैं। उन्होंने अपनी फलसफियाना काविशों और जिद्दत तराजी से उर्दू अदब को रिफात बख्शी है, यानी बुलंदी अता की है। ख्याल की पाकीज़गी, उसलूब की नुदरत और जुबान की शीरीनी गालिब के कलाम का खास वस्फ है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 बातें याद रखिएगा। ख्याल की पाकीज़गी, उसलूब की नुदरत और जुबान की शीरीनी, यानी शीरी बयान थे गालिब, और उसलूब बड़ा निराला था और ख्याल बहुत पाकीज़ा था। गालिब के कलाम का ये खास वस्फ है। पेशे नज़र मरसिया, मिर्ज़ा गालिब ने अपने एक करीबी अजीज आरिफ की मौत पर लिखा है। तो ये आप याद रखिएगा क्या किनके मौत पर लिखा है। क्वेश्चन में कई दफा पूछा गया है, यहाँ पर हेडिंग ही वही है। तो आप देखिए, आरिफ की मौत पर ये पूछा जाता है कि आरिफ की मौत पर में आरिफ कौन है। तो आरिफ कौन है भी आएगा, वो भी हम बताएंगे, लेकिन ये कौन है? इनके करीबी अजीज हैं। और आप जो नज्म है वो मैंने मरसिया गजल की हैत में है ये। तो खैर अभी इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क़िरात करते हैं। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, मिट जाएगा सर गर तेरा पत्थर न घिसेगा, हूं दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन और, आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे,
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور، تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و صدقے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور، مجھ سے تمہیں نفرت سہی نیر سے لڑائی، بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشا کوئی دن اور، گزری نہ بہرحال یہ مدت خوش و ناخوش، کرنا تھا جواں مرگ گزارا کوئی دن اور، ناداں ہو جو کہتے ہو کیوں جیتے ہو غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور۔ تو یہ شعر جو غالب کو ایک پیچیدگی سے بھرا ہوا شاعر سمجھتے ہیں اس کے لیے ہے یہ، کہ غالب نے کتنے سہل انداز میں کہا ہے، لیکن خیال کی بلندی یہاں پر بھی ہے، پاکیزگی یہاں پر بھی ہے، اسلوب کی ندرت یہاں پر بھی جھلک جائے گی۔ آپ ہزاروں کے بیچ میں غالب کا شعر پڑھ دیجئے، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مرزا غالب کا ہی شعر ہے، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے ان کے اسلوب کی نقل کی ہے، ان کے انداز کو اپنایا ہے، لیکن پھر بھی غالب غالب ہیں۔ تو یہاں پر اس شعر کو سمجھنا ہے۔ آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ نظم اپنے رشتے کے بھانجے زین العابدین خاں عارف کی موت پر انہوں نے لکھا ہے، رشتے کے بھانجے تھے۔ کہہ رہا ہے کہ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، یعنی یہ ضروری تھا کہ میرا رستہ بھی دیکھنا کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، یعنی تم ہمارا بھی ویٹ کر لیتے، انتظار کر لیتے تاکہ ساتھ میں ہی مرتے، ہم بھی تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے دکھ اور غم اس سے ظاہر ہو رہا ہے، پہلے ہی مصرع سے کتنی شدید تکلیف کا اظہار کیا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے اور سمجھ کے دیکھیے تو کتنی یعنی درد، غم اور کسک اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ جب تم مر گئے ہو یعنی تنہا چلے گئے ہو تو اب رہو تنہا کوئی دن اور، اب دیکھو ہمارا انتظار کرو، مقدر ہمیں جب بلا لے، مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا، ہوں در پہ تیرے ناسیہ فرسا کوئی دن اور، ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کو۔ پھر اس کے بعد ہے کہ آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، جاتے ہوئے کہ مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور، آئے ہو ابھی تو آئے تھے تم بچے تھے ابھی اور ابھی چلے گئے، کہہ رہے ہو یعنی کہہ رہے ہو کہ ابھی جانے کو کہہ رہے ہو، ابھی تو آئے تھے تم، چلو مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور، یعنی اس کو ٹال دیتے کہ کچھ دن بعد جو ہے جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، یعنی مر گئے ہو تو اب تم ہم کو کہہ رہے ہو کہ قیامت کو ملیں گے، بیچ میں ملنے کا کوئی وقت نہیں ہے، بیچ میں نہیں ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، کیا اچھا دلاسا تم نے دیا ہے، کیا بات کہی ہے، ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے یعنی مخاطب کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کہ اے بوڑھے آسمان، ابھی عارف تو جواں تھا، کیا تیرا بگڑتا ہے جو نہ مرتا کوئی دن اور، تمہارا کیا بگڑ جاتا اس پر اگر ابھی نہ مرتا تو، تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، اب کہہ رہا عارف تم تو ماہ شب چار دہم تھے، یعنی 14ویں کے چاند تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور، اب تمہارے چلے جانے کے بعد گھر کا وہ نقشہ کیوں نہیں رہا، ویسی ہی ہریالی، ویسی ہی خوشی، اسی طرح کے احساسات پھر کیوں نہیں رہے، تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و ستد کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور، داد و ستد کہتے ہیں توصیفی کلمات کو، اچھے کلمات کو، کہہ رہے ہیں کہ تم کو ہم کیسے یاد کریں، کن کن چیزوں سے یاد کریں، تمہارے صفات تو بہت ہیں، تمہارے اوصاف بہت ہیں، کرتا ملک الموت، یعنی یہ تو نام ہے کہ ملک الموت فرشتے کا نام ہے، وہ تقاضا کوئی دن اور کر دے، یعنی تمہاری موت کو ٹال دیتا، کسی دن اور موت آتی، مجھ سے تمہیں نفرت سہی نیر سے لڑائی، کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سے تمہیں نفرت ہے، نیر سے لڑائی ہے، بہرحال جو بھی ہو، بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشا کوئی دن اور، ہم نے بچوں کا
اور بھی تھوڑے دن تماشے دیکھ لیے ہوتے، ان کی لڑائی جھگڑے نفرتیں، یعنی کچھ چلم چلا لڑائی جھگڑے ہڑبونگ، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی تمنا ہی رہ گئی۔ گزری نہ بہرحال یہ مدت خوش و نہ خوش، کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے بھی گزری یہ عرصہ، جس طرح سے بھی بسر ہوا، چاہے وہ خوشی میں ہو نہ خوشی میں ہو، لیکن گزر گیا، کرنا تھا جواں مرگ گزارا کوئی دن اور۔ کہہ رہا ہے کہ ارے جواں مرگ یعنی جوانی کی موت مرنے والے، کچھ دن اور تمہیں گزارا کرنا تھا، کچھ دن اور ہمیں یہ سارے جھمیلے دکھانے تھے۔ ناداں ہو جو کہتے ہو کیوں جیتے ہو غالب، جو تم موت کے آگوش میں جانے کے بعد ہم کو کہہ رہے ہو کہ جینے کا کیا فائدہ ہے، تو کہہ رہا ہے کہ شاعر کہ ناداں ہو جو کہتے ہو تم یہ بات کہ کیوں جیتے ہو غالب۔ سوال، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور، یعنی کہا کہ میرے مقدر میں مرنے کی تمنا، یعنی مرنے کے دن تو کوئی دن اور ہیں، یعنی ابھی ہماری موت نہیں آئے گی، ہمارے مقدر میں جب موت ہوگی تب آئے گی۔ تو دیکھیے اب یہاں پر جو اس نظم کے بارے میں 2-4 لائن لکھا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ غزل کی حیت میں یہ رسائی نظم ہے، تو آپ سے پوچھا جائے گا عارف کی موت کس کی حیت میں ہے، تو غزل کی حیت میں ہے، لیکن ہے یہ رسائی نظم۔ غالب نے یہ نظم اپنے رشتے کے بھانجے زین العابدین خاں عارف کی موت پر کہی تھی۔ جو نظم کسی کی موت پر کہی جاتی ہے اس کو رسائی نظم یا مرثیہ کہتے ہیں، جس میں مرنے والے کی خوبیوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی موت کے غم کا اثر دوسروں پر پڑے۔ دوسروں پر اگر پڑے تو یعنی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، اس سے موت کے غم کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے۔ ایسی نظموں میں غم کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نظم میں بھی غالب نے اپنے جواں سال بھانجے کی موت پر غم کا اظہار کیا تھا۔ کہا کہ ابھی آئے اور ابھی چلے گئے۔ یہاں پر بھی کچھ معروضی سوالات ہیں، ان سوالات کو سالو کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ غالب کا پورا نام کیا تھا؟ اسد اللہ خاں تھا، غالب کا پورا نام بے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے غالب شاعری میں پہلے پہل کیا تخلص کرتے تھے؟ غالب شاعری میں پہلے پہل اسد تخلص کرتے تھے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے غالب کس سن میں پیدا ہوئے؟ تو غالب پیدا ہوئے ہیں 1797 عیسوی میں، جیم میں ہے اور یہ کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ غالب کے آبا و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ تو ایران سے آئے تھے، ہم نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا۔ سوال نمبر 5 ہے غالب کا انتقال کس سن میں ہوا ہے؟ تو 1869 عیسوی میں ہوا ہے، دال میں ہے اور یہ کریکٹ ہے۔ اب کچھ مختصر ترین سوالات ہیں۔ غزل کی حیت میں غالب کی اس نظم کو آپ کیا کہیں گے؟ رسائی نظم کہیں گے، ابھی ہم نے اوپر بتایا رسائی نظم کہیں گے اس نظم کو۔ بالکل کیا کہیں گے کو ہٹا کر کے یہاں لکھ دینا ہے آپ، یعنی اس نظم کو رسائی نظم کہیں گے، یا اس کو نظم ہٹا کے اس کو رسائی نظم کہیں گے، یہ لکھنا ہے۔ 2 میں ہے غالب کی پرورش کس کے زیر سایہ ہوئی؟ غالب کی پرورش چچا نصر اللہ بیگ کے زیر سایہ ہوئی۔ دیکھیں ہم کتنا ایزی وے میں آپ کو لکھ دے رہے ہیں اور وہیں پر آپ کو اتار دینا ہے کس کی جگہ۔ غالب کا پورا نام لکھیے۔ غالب کا پورا نام اسد اللہ خاں ہے، یہ اس طرح سے ہو جائے گا آپ کا، بس یہاں پر ہے آ جائے گا لکھیے کی جگہ۔ غالب کے والد کا نام بتائیے۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ ہے۔ کیا ہے؟ عبداللہ بیگ ہے۔ تو یہ آپ کا آنسر بن جا رہا ہے اس طرح سے بہت شارٹ وے میں۔ اس کے بعد ہے کوشچن کے مختصر سوالات میں کہ صنف شاعری کی مختصر تعریف کیجیے۔ کئی دفعہ آ چکا ہے شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں، ابھی ہم نے اوپر بھی آپ کو بتایا تھا کہ شخصی مرثیہ کس کو کہتے ہیں، تو آپ یہاں پر دیکھیے شخصی مرثیہ کہتے ہیں کہ امام حسین اور شہدائے کربلا کے علاوہ لوگوں کی موت پر، یا پھر آپ یہاں پر ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں عام لوگوں کی موت پر اگر رنج و غم کا اظہار نظم کی صورت میں کیا جاتا ہے تو اسے شخصی مرثیے کا نام دیا جاتا ہے یا شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر آنسر ہو گیا آپ کا۔ غالب کے بچپن پر 5 جملے لکھیے، کئی دفعہ یہ آ چکا ہے، بتا چکے ہیں۔ اب اس کے بعد صنف مرثیہ سے اپنی
तफसीली वाकफियत वो आपको बता चुके हैं पहले, वो देख लीजिए। गालिब के हालात पर रोशनी डालिए, गालिब के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, कई दफ़ा पढ़े। गालिब की शायरी पर 10 जुमले लिखिए, गालिब की शायरी पर भी 10 जुमले। वाहिद जमा ये बताते हैं, दिन की जमा है दिनों। उसके बाद है फलक की जमा है अफलाक। उसके बाद बारिश की जमा है बारिशें या बारिशों, ठीक है। शहीद की जमा है, अभी हम बताए भी थे, शुहदा। रात की जमा है रातें। ये इस तरह से हमने इसको लिख दिया यहीं पर, ताकि आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।